بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلان نبوت کے کچھ عرصے کے بعد ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے 2 آدمی مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے کہ تورات و انجیل کے یہ علماء اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہودی علماء نے ان سے آپ کا حلیہ پوچھا تو ان لوگوں نے علماء کو آپ کا حلیہ بتا دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تم لوگوں میں سے کس نے ان کی پیروی کی ہے؟ قاصدوں نے جواب دیا کہ کم درجے کے لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے۔ پھر علماء نے کہا کہ اگر آپ کو ان کی حقیقت معلوم کرنا ہے تو آپ ان سے یہ 3 سوال کیجیے۔ اگر وہ ان کا صحیح جواب دیں تو سمجھ لینا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ ان 3 سوالوں میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ آپ ان نوجوانوں کا واقعہ بیان کریں جو پچھلے زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے تھے، یعنی اصحاب کہف کا واقعہ پوچھنا کہ ان کا واقعہ کیا تھا، اس لیے کہ ان کے واقعے کا ذکر ہماری پرانی کتابوں کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے۔ اگر وہ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر پا کر آپ کو بتا دیں گے، ورنہ نہیں بتا سکیں گے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ واپس آئے اور کہنے لگے کہ ہم ایسی چیز لے کر آئے ہیں کہ اس سے ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ لوگ اس خوش فہمی میں تھے کہ اللہ کے رسول ان سوالات کا جواب نہیں دے پائیں گے اور ان کی نبوت کا پردہ فاش ہو جائے گا۔ ان بیوقوفوں کو کیا معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالی علیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اور اپنی راہ میں کام کرنے والوں کا بہت قدردان ہے۔ وہ تو پھر اللہ کے محبوب تھے، نبی آخر الزماں تھے۔ اللہ نے ان کے لیے خاص طور پر ایک سورت نازل فرما دی جس کا نام سورہ کہف تھا۔ کہف اردو میں غار کو کہتے ہیں، اور اس صورت میں چونکہ غار میں چھپنے والے ان نوجوانوں کا تفصیلی ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ کہف ہے۔ تو واقعہ کچھ یوں تھا کہ پچھلی قوموں میں کچھ نوجوان اسلام لائے، لیکن وہ جس ملک میں رہتے تھے وہاں کا بادشاہ دقیانوس مذہب کو لے کر بڑا سخت تھا اور بہت بڑا بت پرست تھا، اور اپنی رعایا کو بھی بت پرستی پر لگایا ہوا تھا۔ وہ ایمان والوں کے بڑے خلاف تھا اور ان کو زندہ ہی نہیں رہنے دیتا تھا۔ شروع میں وہ نوجوان ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ایک میلے میں گئے جو وہاں کا بادشاہ لگوایا کرتا تھا۔ جب ان لوگوں نے وہاں بت پرستی کو ہوتے ہوئے دیکھا تو ان سب کا دل بیزار ہو گیا، اور اتفاق سے وہ سب ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ جب آپس میں بات چیت ہوئی تو معلوم پڑا کہ یہ سب شرک سے بیزار اور اللہ پر ایمان لا چکے ہیں۔ بالآخر انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ ایک عبادت کی جگہ مقرر کر لیں جہاں وہ ساتھ میں چھپ کر اللہ کی عبادت کریں۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں کے لوگوں کو ان کے بارے میں معلوم ہو گیا، تو یہ لوگ ان نوجوانوں کو بادشاہ کے دربار میں لے آئے۔ بادشاہ نے ان سے کچھ سوالات پوچھے تو ان نوجوانوں نے اقرار کر لیا کہ وہ بت پرستی سے بیزار ہیں اور اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، اور صاف صاف یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں۔ ان کی صاف گوئی پر بادشاہ بڑا غصہ ہوا۔ اس نے ان کو بڑا ڈرایا دھمکایا کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ بادشاہ کی بات سن کر وہ لوگ بالکل نہیں ڈرے، بلکہ ان کے دل اور مضبوط ہو گئے، مگر انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اگر ہم اس ملک میں رہیں تو ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس ملک کو چھوڑ کر کہیں چلے جاتے ہیں۔ تو سب نے اس بات پر اقرار کیا کہ پہلے یہاں سے نکلتے ہیں اور جا کر کسی غار میں پناہ لے لیتے ہیں، وہاں جا کر سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس قربانی پر ان کو کیسا نوازنے والا ہے۔ یقیناً اللہ بڑا شکور ہے، بڑا قدردان ہے۔ اگر بندہ اس کی طرف ایک قدم بڑھائے
تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 قدم بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ نوجوان چلے اور جا کر غار میں پناہ لے لی۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے لیا تھا۔ وہاں پہنچے، سب تھک گئے تھے تو سب پر نیند غالب آ گئی۔ جب وہ لوگ سوئے ہوئے تھے تو وہ کتا ان کی حفاظت کے لیے غار کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ تب اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا، جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 کہ وہ لوگ یعنی اصحاب کہف اپنے غار میں 309 سال ٹھہرے۔ اور اس وقفے کی حالت کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ اور تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف بچ کر نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا تو وہ ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا، یعنی طلوع آفتاب کے وقت سورج ان کی دائیں جانب ہٹ کر نکل جاتا تھا اور غروب کے وقت بائیں جانب۔ اس طرح وہ لوگ دھوپ کی تپش سے بھی محفوظ رہے اور اس سے ان کے کپڑے بھی خراب نہیں ہوئے، اور دھوپ کے قریب گزرنے کی وجہ سے جو گرمی کے فوائد ہیں وہ بھی انہیں حاصل ہوتے رہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا کہ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اگر تم اس کتے کو دیکھتے تو اس کے روب کو دیکھ کر ڈر کے مارے بھاگ اٹھتے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے اس کتے کے اندر اتنا رعب ڈال دیا تھا کہ کوئی اگر اسے دیکھے بھی تو ڈر کے مارے بھاگ جائے۔ دیکھیے یہاں بھی ایک بہت بڑا سبق اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے اور یہاں کوئی بھی کام بغیر سبب کے نہیں ہوتا۔ جیسے اوپر آیت میں ارشاد ہے کہ اللہ ان کو کروٹیں دلواتا رہا، اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آدمی ایک ہی کروٹ میں رہے اور وہ لوگ تو کئی سالوں تک اسی حالت میں تھے تو وہ مردے کی طرح ہو جاتے اور زمین ان کو کھا لیتی، لیکن یہاں اللہ نے سبب اختیار کیا کہ وہ ان کو کروٹیں بدلواتا رہا تاکہ زمین ان کو نہ کھائے۔ دوسری مثال یہ کہ سورج ان کے قریب سے گزرتا تاکہ ان کو گرمی کے فوائد ملتے رہے، چونکہ جسم کو چلتے رہنے کے لیے گرمی کی کافی ضرورت ہے، تو اللہ نے اس کے لیے بھی سبب کا استعمال کیا، حالانکہ وہ تو ان سب چیزوں سے پرے ہے، اس کو ان سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے، لیکن چونکہ وہ انسان کو یہ سبق سکھانا چاہ رہا ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے اور یہاں پر ہر کام کسی سبب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خالی دعا مانگنا اور صرف اللہ پر چھوڑ دینا کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے اور اس کے لیے کچھ محنت نہ کرنا، ایسے دنیا کا نظام نہیں چلتا۔ سبب تو اختیار کرنا ہی پڑے گا، ہاں مگر جس کو اللہ چاہے۔ آخرکار جب وہ نوجوان اٹھے تو سب یہ بات کرنے لگے کہ ہم کتنا سوئے ہیں۔ کوئی کہتا کہ ہم ایک دن یا اس سے کچھ کم سوئے ہیں۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی کیونکہ وہ لوگ صبح کے وقت سوئے تھے اور جب جاگے تو شام کا وقت تھا۔ آخرکار ان میں ایک آدمی بولا کہ ہمارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہوں گے۔ اب انہیں شدید بھوک و پیاس کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنے میں سے ایک نوجوان کو شہر کی طرف بھیجا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ کہ اب تم اپنے میں سے کسی ایک کو چاندی کا یہ سکہ لے کر شہر کی طرف بھیجو، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا اور دیکھ کر آؤ کہ کون سا پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے، یعنی حلال کھانا مل سکتا ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اور احتیاط سے جانا کسی کو تمہاری کوئی خبر نہ مل جائے۔ اور انہوں نے یہ کیوں کہا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا کیونکہ اگر ان لوگوں یعنی شہر والوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ لوگ یا تو تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر دیں گے یا تمہیں اپنے دین پر واپس آنے پر مجبور کر دیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو تم
کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نوجوان جب چپکے سے شہر گیا تو وہ بڑا حیران ہو گیا، سوچنے لگا یہ تو وہ علاقہ ہی نہیں ہے۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ وہ 300 سال کے بعد سو کر اٹھا ہے۔ اس نے کسی سے اس ظالم بادشاہ کے بارے میں دریافت کیا تو لوگ بولے کہ اس بادشاہ کو مرے ہوئے بھی 300 سال سے اوپر ہو گئے ہیں۔ پھر جب اس نے سودا لینے کے لیے وہ سکہ دکھایا تو لوگ بڑے حیران زدہ ہوئے اور بولے کہ یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے اور یہ اب نہیں چلتا۔ وہ نوجوان بڑا حیران ہوا کہ یہ لوگ کیا بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہم سوئے تھے اور اب اٹھتے ہیں تو پورا شہر ہی بدل چکا ہے۔ اس نے اپنے سارے ساتھیوں کو بلایا اور تحقیق کی تو معلوم پڑا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک کرامت کا معاملہ کیا ہے۔ چونکہ یہ لوگ اللہ پر ایمان لائے تھے تو اللہ نے ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے ان کو 300 سال بعد والے زمانے میں منتقل کر دیا۔ تو لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ ان کی بڑی عقیدت کرنے لگے اور ان کے انتقال کے بعد ان لوگوں نے ایک مسجد بنائی تاکہ وہ اللہ کو یاد رکھیں۔ تو یہ تھا واقعہ ان اصحاب کہف کا جن کے بارے میں ان یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سوال میں دریافت کیا تھا۔ باقی 2 سوال بھی انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بیان کیے جائیں گے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی اپنی طرف محنت کا بڑا قدردان ہے اور بندے کی اپنی طرف کی ہوئی کوئی بھی محنت کو وہ ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کا پورا صلہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اللہ کے دین کی طرف خلوص کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔